لفظ ہے شہادات. شہادات سے مراد کیا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے. ہمیں تفسیر لینی پڑے گی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو. ذکر کی اہل سے پوچھو. لو مسئلہ پھر الجھ گیا. ذکر کون ہے جس کی اہل سے پوچھنا ہے؟ واہ صاحب واہ. اب پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جی ذکر کون ہے، تو قرآن پھر بیان کر رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے بھیجا. تو اب پوچھنا کس سے ہے؟ اہل ذکر سے، رسول کی اہل بیت سے، یعنی 12 اماموں میں سے کسی امام سے. تو آؤ اب ہم پوچھتے ہیں اپنے ائمہ میں سے ایک امام سے کہ مولا یہ فرمائیے کہ شہادات سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب کی فوٹو کاپی، شیعہ حضرات کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے غدیر در قرآن. قرآن در غدیر، یعنی غدیر قرآن میں اور قرآن غدیر میں. یہ ہے کتاب کا نام. اس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی صلی اللہ محمد و آل محمد ایک دعا ہے یوم الغدیر کی. آپ فرماتے ہیں یوم الغدیر میں یہ غسل کرو، یہ مستحب نمازیں پڑھو، یہ دعائیں مانگو، اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اگر نجف میں نہیں ہو، کہیں دور ہو، تو رخ کرو نجف کی طرف، میرے دادا علی ابن ابی طالب کے مزار کی طرف، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو جو میں تعلیم دے رہا ہوں. میں امام ہوتے ہوئے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سال آنے سے پہلے تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے. یہ ہے امام کی دعا. میں ساری دعا نہیں پڑھ رہا، میں وہ کلمات پڑھ رہا ہوں جن کا موضوع سے تعلق ہے. امام فرماتے ہیں عالم زر میں، عالم بالا میں، عالم ارواح میں، عالم بقا میں. ہوں تو گل تشریح دے قابل نہیں رہی. آپ ذرا دور دور بیٹھ جاتے ہیں، بات ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو اس عالم زر میں اللہ نے آدم کی پشت میں سے جسے جسے ابن آدم بنا کر پیدا کرنا تھا اور اس دنیا میں بھیجنا تھا، چھوٹے چھوٹے سیاہ کیڑیوں کی شکل میں اللہ نے ان کو اپنے سامنے حاضر کیا. جب سب حاضر ہو چکے تو اب اللہ نے پردہ غیبت سے ندا دے کر کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے جواب میں کہا انکا انت اللہ لا الہ الا انت ربنا. یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اور تو ہی وہ اللہ ہے انت ربنا جو ہمارا رب ہے، اور کوئی نہیں ہے، تو ہی وہ اللہ ہے. یہ ہے پہلی گواہی. چپ کر گئے ہو نا؟ عالم زر میں اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ ہے پہلی گواہی. پھر امام فرماتے ہیں انہوں نے جواب دیا ان محمدن عبدک و رسولک، ہے وہ ذات جو محمد کو خلق کر کے خود اس کی مداح بن گئی ہے، جو اس کی حمد بیان کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہے انت محمد، تو محمد ہے. تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد تیرا عبد ہے اور تیرا بنایا ہوا رسول ہے. یہ ہے 2 گواہیاں. اب یہ ہے معصوم کا اگلا فرمان کہ شہادات سے مراد کیا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ تمام عالم زر میں اولاد آدم نے پکار کر کہا ان علی امیر المومنین ولینا و مولانا. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی امیر المومنین تیرا ولی ہے، ہمارا مولا. واہ صاحب واہ.
یہ ہے شہادات، یعنی کم از کم 3 گواہیاں۔ اب ایک بات پھر اور سن لے، یہ تیسری گواہی وہ گواہی ہے کہ اگر کسی کے دامن میں ایک گواہی ہے، دوسری گواہی ہے، تیسری نہیں ہے، تو آئیں سورہ الصافات کی طرف، قرآن کی طرف، کہ قیامت کے دن جب بڑے بڑے صاحبان عمل اپنے اپنے اعمال نامے پر ناز کرتے ہوئے جنت کی طرف بڑھیں گے تو پردہ خداوندی سے آواز گونجے گی، ملائکہ کہ فو ہم، ان کو روک لو، انہم مسئولون، ان سے ابھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ تو جب سب کچھ ہے تو پھر اللہ فرما رہا ہے ان سے پوچھا جانا باقی ہے، تو کیا پوچھا جائے گا؟ آئیے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان سے کیا پوچھا جائے گا، ہم سب سے پہلے آج کی تقریر میں دیکھتے ہیں۔ کیسر تیار ہو رہا ہے، کچھ حضرات موبائل میں لے رہے ہیں، میں ایک ایک حوالے کا ضامن ہوں۔ کتاب کا نام ہے نمبر 1 الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 189، سطر نمبر 3 اور 4۔ الصواعق المحرقہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھا جائے گا۔ نمبر 2 ارجح المطالب، صفحہ نمبر 57، سطر نمبر 14 سے لے کر 17 تک، اس سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا۔ نمبر 3 مناقب ابن مرتوی، اس سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا۔ نمبر 4 مسند امام احمد بن حنبل، اس سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا۔ نمبر 5 فردوس الاخبار، اس سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا۔ نمبر 6 المناقب المرتضوی، صفحہ نمبر 131، حضرت علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی حنفی کی، ان سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا۔ سن رہے ہیں؟ یہ چلے گئے ہیں ساری چپ کر کے بیٹھ گئے ہو کہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا۔ یہ میں نے جتنی کتابوں کے نام لیے ہیں ایک بھی شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ سب میرے بزرگان اسلامی اہل سنت کی کتابیں ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے کہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا۔ ان کتابوں کے ساتھ ساتھ رسول کے چچا داد بھائی، رسول کے شاگرد، علی کے شاگرد رشید حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن روک کے کیا پوچھا جائے گا۔ رسول کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا۔ تو اب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول نے یہ آیت پڑھی کہ فوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، انہیں سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے، تو ہم صحابہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، خیرات بھی ہوگی، پہلی گواہی دوسری گواہی بھی ہوگی، تو پھر کیا پوچھا جائے گا؟ یہ ان کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول نے ارشاد فرمایا یسألون عن الاقرار بولایت علی ابن ابی طالب۔ نہیں صاحب اس طرح نہیں، قیامت کے دن روک کر پوچھا جائے گا کہ دکھاؤ اعمال نامے میں ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کہاں ہے۔ یہاں تو کوئی نہ کوئی سفارشی بن کے آ جاتا ہے نا، بچا لیتا ہے نا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں اس اقرار کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں پر ایک اور پہلو لیتا ہوں، بڑا نازک پہلو ہے اور مشکل پہلو ہے، آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں اسی لیے میں لے رہا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ والذین ہم بشہاداتہم قائمون،
مومن کون ہے یار؟ تجھے بول نہیں رہے آج. چلو میں آئندہ پھر معذرت کر لوں گا. تیسرا چوتھا سال شاید ہو گئے ہے. ہاں میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا. میں تو ان بچوں کے شوق کی وجہ سے آ جاتا ہوں. تو اگر آپ سننا چاہیں گے تو سناؤں گا, ورنہ میں آج سے معذرت کر لوں گا. ہاں اتنا بڑا سفر کر کے ملتان سے چل کر یہاں آنا پھر ملتان جانا اس لیے نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے سنتے رہیں اور میں بین بجاتا رہوں. درود پڑھیے گا. صلوات. والذین ہم بشہاداتہم قائمون. مومن وہ ہیں جو شہادتوں پر, ایک دو پر نہیں, کم از کم 3 شہادتوں پر قائم ہیں. مومن وہ ہیں. کہاں اللہ نے کہا ہے کہ فلاں علاقے کے مومن وہ ہیں؟ دیکھا نہیں پہنچے نا آپ. اگر آپ لوگ سامنے بیٹھا کریں تو مجھے یہ تکلیف نہ ہو جو بچے سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. یعنی کہاں اللہ نے کہا ہے کہ فلاں زمانے کے مومن ان کی نشانی یہ ہے, یا جادہ کے رہنے والے مومنین کی, یا لاہور میں رہنے والے مومنین کی, یا پاکستان میں رہنے والے مومنین کی نشانی یہ ہے کہ ان سے گواہیاں طلب کی جائیں گی کہ گواہیوں پر قائم نہ. جب سے مومن ہے ہر مومن کے لیے اللہ کا یہ واضح اعلان ہے کہ مومن کی شرط یہی ہے کہ وہ شہادات پر قائم ہوتے ہیں, گواہیوں پر قائم ہوتے ہیں. تو اب وہ مومن ہم نہیں, صرف ہم نہیں, صرف آپ نہیں. آئیں قرآن کی طرف. سورہ الصافات اللہ ارشاد فرما رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے, انہو من عبادنا المؤمنین. نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. ہاں یہ نبی ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. اب میں اور آیت پڑھتا ہوں اسی سورہ الصافات سے. حضرت ابراہیم شجرۃ الانبیاء, جد المصطفیٰ, جد المرتضیٰ, ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے انہو من عبادنا المومنین. ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا کہا ہے؟ مومن کا ہے. حضور ذرا آپ فاصلے پر ہیں, توجہ کیجئے گا. صاحبان بابا جی اگر ہو سکے تو تھوڑا سا بولیے گا چونکہ آپ فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں اللہ نے جناب ابراہیم کو مومن کہا ہے, اور اسی ابراہیم کے لیے سورہ الصافات میں اللہ پھر فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. البتہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. معلوم ہوا جو مومن ہے وہ شیعہ ہے, جو شیعہ ہے وہ مومن. مہربانی صاحب. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا اسی سورہ الصافات سے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہما من عبادنا المومنین. موسیٰ اور ہارون یہ ہمارے دونوں بندے ہمارے مومن بندوں میں سے 2 مومن بندے ہیں. واہ صاحب. تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کون ہے؟ مومن. اور مومن کون ہے؟ جو گواہیوں پر قائم ہو. اب یہاں میرے بچے روحانی ایمانی بیٹے, ان کے سوالوں ان کے ذہنوں میں یہ کوشچن خود بخود آ جائے گا کہ پھر ہمارا رسول کون ہے؟ پھر ہمارا رسول کون ہے؟ ہاں اللہ نے وضاحت کر دی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. ہمارا نبی تمام مومنینوں پر حق ملکیت رکھتا ہے. ہائے ہائے ہائے.
ہمارا رسول تمام انبیاء پر حق کے ملکیت رکھتا ہے، تو پھر علی کون ہے؟ تو اب میں یہاں پھر اہل سنت کی بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں عربی میں، پھر دوس الاخبار اور اس کے ساتھ مناقب مرتضوی، ان دونوں کتابوں سے جو میرے بھائیوں کی ہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے راوی کون ہیں جی؟ حضرت حذیفہ یمانی۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں، ایک ایک بات پہ میں رکوں نا، پھر ایک ایک تقریر پہ کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہ باتیں ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بہو بیٹیوں کو بیٹھ کر سمجھاتی تھیں، ماں باپ بچوں کو بتاتے تھے کہ حذیفہ یمانی کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو رسول کے رازدار ہیں۔ یہ رسول کے رازدار ہیں۔ بھائی وہ رازدار کیسے ہیں؟ وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ عقبہ کی گھاٹی سے جب رسول پاک گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ڈھول بجا کر تالیاں بجا کر رسول کی ناکہ کو گرانا چاہا، تو رسول پاک نے فرمایا حذیفہ جاؤ ان لوگوں کو بھگا کے آؤ۔ کہا مولا بھگا کے تو آتا ہوں لیکن یہ ہیں کون؟ پہلے فرمایا بھگاؤ پھر پوچھنا۔ گئے، ان کو لٹھ لے کر گئے، ان کو بھگا دیا، واپس آئے۔ تفسیر کا نام تفسیر ابن کثیر، پہلی جلد، پہلا پارا، میرے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جب بھگا کے واپس آ گئے، کہا یا رسول اللہ اب تو بتاؤ یہ تھے کون؟ فرمایا یہ میرے قتل کا منصوبہ بنا کے آئے تھے کہ آپ کی ناکہ گرے اور شمع نبوت کا پروانہ گم ہو، شمع نبوت گل ہو جائے، لیکن مولا تھے کون؟ فرمایا حذیفہ تجھے نام بتاتا ہوں لیکن یاد رکھ میرے وصال تک کسی کو یہ نام نہ بتانا۔ مولا پھر کون ہے؟ فرمایا یہ وہ یہ ہے۔ اب رسول نے حذیفہ کو نام بتا دیے، منع کر دیا نام نہ بتانا۔ مجھے پتا ہے ناموں کا، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں گے میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ جب رسول کا صحابی نہیں بتاتا تو پھر میں نام کیسے بتاؤں؟ ہاں پتہ آپ کو بتا دیتا ہوں، تفسیر ابن کثیر پہلا پارا، اس میں یہ درج ہے کہ رسول کے وصال کے بعد کوئی مدینے کے بزرگوار بار بار حذیفہ سے پوچھتے رہے کہ حذیفہ اب تو بتا دے کہیں ان ناموں میں میرا نام تو نہیں تھا۔ یار نعرہ چپ کر کے کیوں لاندے ہو تسی؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاتھ دے۔ کچھ لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے، نعرہ لگاتے وقت وہ ایسے نعرہ لگاتے ہیں جیسے علی کا احسان کر رہے ہیں کہ یا علی تجھ پر ہمارا بڑا احسان ہے، ہم سردی میں بیٹھ کر تیرے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے شیعہ سنی بزرگوں، یاد رکھو پاکیزہ ولادت ہونے کی علامت علی کا نعرہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، سن لو گلفام سے، پھر کبھی پڑھوں گا اگر آنا نصیب ہوا تو۔ کوئی ہمارا علی پر احسان نہیں ہے، یہ علی کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ تو یہ حضرت حذیفہ یمانی بیان کر رہے ہیں کہ رسول پاک نے صحابہ کا اجتماع میں ارشاد فرمایا علی کون ہے؟ توجہ میری طرف رہے، علی کون ہے؟ قالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو یعلم الناس متی سمی علی امیر المومنین، اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ علی کب سے امیر المومنین ہے، ما انکروا فضلہ، تو وہ علی کی فضیلت کا انکار نہ کریں، یہ نہ کہیں یہ بھی علی جیسا، وہ بھی علی جیسا، یہ بھی علی۔ اور میں کی پڑھ سکتا؟ اگر لوگوں کو پتا چل جائے
علی کے مقام فضیلت کا کہ علی کب سے امیر المومنین ہے، تو کوئی علی کی فضیلت کا انکار نہ کرے۔ صحابہ ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر فرمائیے علی کب سے امیر المومنین ہے؟ فرمایا سمیا بذالکا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم نہ بنا تھا، علی امیر المومنین تھا۔ پانی دو بیٹا، درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو میری اس گفتگو سے اس عظیم اجتماع میں یہ ثابت ہو گیا کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سب کے سب شہادات پر قائم تھے۔ اگر کہا جائے گلفام صاحب کیا قرآن سے بھی ثابت ہے؟ بھئی ہم پڑھتے ہی قرآن ہے، تو ہم سے یہ پوچھیں یا قرآن سے یہ ثابت ہے؟ آؤ قرآن کی طرف، میں یہ بچہ جس کا ہے اس کے پاس بھیج دیں، درود پڑھے، صلوات۔ بیویوں جن کے بچے ہیں وہ سنبھالیں نا بچوں کو، جاؤ میرے بچوں اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ تو اب یہاں پر میں سورہ کا نام لے رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ سورہ کا نام ہے الزخرف، پھر سنیں الزخرف، میں وہاں سے لے کر یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب، میرے محبوب، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبل کا من رسولنا، میرا حبیب ان رسولوں سے سوال کر، ان رسولوں سے سوال کر جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب میں یہاں رکوں گا چونکہ بہت اہم مرحلے پر میں آپ کو لے آیا ہوں۔ یہ میں موضوع اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں نے آپ سے نعرے لگوانے تھے، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے ایک عوامی فرد نے پنجاب کی سرزمین کے ایک بہت بڑے شہر میں عوامی حلقے میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ شیعہ کافر ہیں۔ جو مولوی کہتے ہیں وہ کہیں، ان کا تو دھندا ہے، لیکن ایک عوامی نمائندے کا عوام میں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ شیعہ کافر ہیں، اس کا مقصد یہ ہے یا انہوں نے لا علمی کی بنا پر کہا ہے یا ان سے کہلوایا گیا ہے۔ میں ان پر الزام نہیں لگاتا، لیکن چونکہ ان کے یہ کلمات سوشل میڈیا پر بار بار دکھائے گئے ہیں تو ایک مذہب تشیع کا خطیب ہونے کے ناطے سے میرا فرض ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس شیعہ سنی ماحول میں تمام پڑھے لکھے شیعہ سنی بھائیوں پر یہ واضح کروں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن میں ہے میرا حبیب ان رسولوں سے سوال کر، تو کیا رسول نے سوال کیا؟ اب گھبرانا نہیں ہے، اب ذرا بات ہے، یہ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر روح البیان، یہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ ترجمے کا شائع ہونے والا جو ترجمہ ہے اس کا نام ہے فیوض الرحمان، یعنی عربی میں ہے روح البیان، ترجمے کا نام ہے فیوض الرحمان، پارہ نمبر 25، صفحہ نمبر 205۔ اس کے مفسر لکھتے ہیں کہ یہ آیت مجازن نہیں ہے۔ دسو جی میں انہوں کس طرح حل کرا؟ یعنی یہ آیت اس طرح نہیں کہ رسول کو حکم ملا کہ نبیوں کی اولادوں سے سوال کر یا نبیوں کی امتوں سے سوال کر، نہ نبیوں سے سوال کر۔ دیکھو بیٹا گلاس مجھے نہ بس گلاس دکھا دو، یہ دیکھو یہ گلاس ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، اگر میں کہتا ہوں میں نے گلاس پی لیا تو گلاس تو نہیں پیا جاتا، یہ میں نے مجازن کہا۔ پیا کیا میں نے؟ پانی۔
اور اگر میں نے کہا پانی پی لیا تو یہ حقیقت ہے. یعنی اگر گلاس کہوں تو مجاز ہے اور اگر پانی کہوں تو حقیقت ہے. تو اب یہ لکھتے ہیں کہ رسول سے اللہ نے مجازن نہیں کہا بلکہ حقیقتاً کہا کہ ان نبیوں سے سوال کر. لیکن آگے لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور شب معراج مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو تمام انبیاء رسول نے اپنے اپنے مزارات سے باہر تشریف لا کر حضور علیہ السلام سے ملاقات کی. بھائی جب اپنی قبروں میں محمد کے امتی نہیں مر سکتے تو پھر نبی الانبیاء ہمارا سلام کیسے نہیں سن سکتے, ہمیں جواب کیسے نہیں دے سکتے؟ یہ موضوع پھر الگ ہے. تو تمام انبیاء جب آ گئے تو جبرائیل نے اذان اور اقامت کہی اور عرض کی تقدم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, تقدم یا ابن رسول اللہ. فیصلی خلفہ, اے ابن رسول آگے بڑھو, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. وہاں نانا کے پیچھے پڑھی تھی, یہاں نانا کے وارث کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. رسول آگے بڑھے, نماز پڑھائی. الاجل الاجل اب یہاں پر جب نماز پڑھا چکے یہ لکھ رہے ہیں, جب نماز پڑھا چکے جبرائیل نے یہ آیت پڑھی, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, ان رسولوں سے سوال کر. اب مولانا اوپر تو لکھ گئے کہ یہ حقیقت ہے, یہاں آ کے قلم رک گیا کہ اگر میں لکھ دوں کہ رسول نے سوال کیا اور انہوں نے یہ جواب دیا تو پھر کس کس کو میں جواب دیتا رہوں گا. تو یہاں ہاتھ کانپا, قلم رس گیا, بات کو گول کر گئے اور لکھا کیا گول کر کے کہ رسول پاک نے کہا, حضور نے فرمایا نہ مجھے شک ہے, یعنی اللہ کی توحید پر نہ مجھے شک ہے نہ میں سوال کرتا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان کافی ہے. سنا آپ نے کافی کہاں سے چلا؟ ہائے ہائے, مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان کافی ہے, مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے اس وقت آپ نے انبیاء سے سوال نہ کیا. یہ علامہ لکھ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے سوال کر. واہ صاحب, یہ لکھ رہے ہیں رسول نے سوال نہیں کیا, حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد و آل محمد تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے سوال کر. علامہ لکھتے ہیں سوال نہیں کیا. تو ہم باقی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ رسول نے سوال کیا ہے یا نہیں کیا. یہ لیجئے جلدی جلدی میں اب بات ختم کرتا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے مناقب الخوارزمی, صفحہ نمبر 312, سطر نمبر 4 سے لے کر 10 تک, قم شریف کی چھپی ہوئی عربی میں. میرے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب, میں ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. دوسری کتاب کا نام کفایت الطالب, صفحہ نمبر 75, سطر نمبر 6 سے لے کر 9 تک, مطبوعہ تہران ایران. تیسری کتاب کا نام شواہد التنزیل, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 224, حضرت علامہ حافظ ہسکانی کی یہ لکھی ہوئی. نمبر 4 کتاب کا نام الطرائف, جلد نمبر 1, صفحہ نمبر 101. نمبر 5 خصائص الوحی المبین, صفحہ نمبر 153. اور چھٹی کتاب کا نام حضرت علامہ حافظ ابو نعیم کی کتاب حلیت الاولیاء. اگر کسی کو یہ عربی کی کتابیں نہ مل سکے تو میں اپنے بیٹوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, عزیز اہل سنت کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے اردو کتاب کا نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے آل رسول, آل رسول, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر
510 511 حضرت پیر سید خضر حسین چشتی حنفی کی لکھی ہوئی یہ ہے کتاب. اس میں وہ لکھتے ہیں مطبوعہ شبیر برادر لاہور اردو بازار لاہور، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. تو اب ان تمام کتابوں میں جناب المودت میں بھی ہے کہ جب رسول نماز پڑھا چکے تو فرشتے نے آ کر کہا صلی الرسلا، ان رسولوں سے سوال کر کہ تجھ سے پہلے یہ کس بنیاد پر، وعدے پر، عہد پر رسول بنا کر بھیجے گئے. تو رسول پاک فرماتے ہیں فقلتو معاشر الرسل، میں نے کہا اے گروہ انبیاء، میرے رب نے تم سے مجھ سے پہلے اللہ ما ولایت علی کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ خود شیعہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ ہے، ایک ہوتا ہے معنی لغت کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے معنی اصطلاحی یعنی شہرت کے اعتبار سے. تو آؤ دونوں معنوں میں اہل سنت کی کتب سے دیکھتے ہیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. تو یہ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، مجھے بڑا احساس ہے کیونکہ ماتمیوں نے اس عبادت کو معراج عبادت تک پہنچانا ہے، اسی لیے میں بہت آگے بڑھنا نہیں چاہتا. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. تو جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر ہم چند کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کتابوں کے اعتبار سے جب ہم کتب بینی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، دوسری کتاب کا نام ہے تفسیر روح المعانی، تیسری کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ، چوتھی کتاب کا نام ہے تذکرہ خواص الامہ، پانچویں کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، چھٹی کتاب کا نام ہے کنز الامات، ساتویں کتاب کا نام ہے جناب المودت، آٹھویں کتاب کا نام ہے مودت القربہ، نویں کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، 10ویں کتاب کا نام ہے حلیت الاولیاء، 11ویں کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغاز علی شافعی، 12ویں کتاب کا نام ہے مناقب ابن مرتضوی. بیٹھے ہو سارے چلے گئے ہو. اللہ اکبر، درود پڑھیے گا، صلوات. لیکن میں پہلے ایک بہت بڑے علامہ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو اہل حدیث حضرات کے اتنے بڑے علامہ ہیں کہ کوئی مولوی اہل حدیث کا حتیٰ کہ مرزا تک اس کا انکار نہیں کر سکتا. میں کتاب کا نام لے رہا ہوں اور زندگی بھر میں ضامن ہوں. حضرت علامہ اہل حدیث کے علامہ وحید الزمان خان صاحب، یہ بہت بڑا نام ہے، بخاری شریف کا، ترمذی شریف کا، ابن ماجہ شریف کا، باقی شریفوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. یعنی جتنی کتابوں کے نام کے ساتھ شریف لگا ہوا ہے، یہ علامہ وحید الزمان خان صاحب نے ان تمام کتابوں کا ترجمہ کیا ہے. ان کی کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب الشین، صفحہ نمبر 162، سطر نمبر 12 سے لے کر 20 تک لکھتے ہیں اصل میں جو شیعہ ہیں، شیعہ کا معنی ہے لغت کے اعتبار سے گروہ. شیعہ کا معنی کافر نہیں، شیعہ کا معنی ہے گروہ. اب ایک ایک حرف سنیے گا، بس میں تقریر کو آخری مراحل میں طے کر رہا ہوں. اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں. واہ جی واہ جی واہ، ہائے ہائے ہائے. اور ان کی اہل بیت سے جو محبت رکھتے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں محیط میں ہے. عزیزو بزرگو، یہ محیط بھی ہماری لغت کی، عربی کی بہت بڑی کتاب ہے. لکھتے ہیں محیط میں ہے کہ شیعہ ایک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا. واہ جی واہ واہ جی واہ. یہاں تک تو میں نے آپ کو لانا تھا، کتنی محنت سے میں لے آیا. شیعہ ایک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ وحید الزمان خان صاحب. اگر کسی نے شیعوں کو کافر کہنا ہے تو پہلے فتویٰ علامہ پہ لگانا پڑے گا، کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا شیعہ ایک بڑا
فرقہ ہے جو آن حضرت کے بعد حضرت علی کو امام جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آن حضرت نے حضرت علی کی خلافت پر نص کر دیا تھا اور ہمیشہ امامت آپ ہی کی اولاد میں رہے گی، کسی دوسرے خاندان میں نہیں جا سکتی۔ پتا چل گیا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ اب میں اور کتاب کا نام لے رہا ہوں جلدی جلدی۔ کتاب کا نام ہے کربل کتھا، نام پھر سنیں، کربل کتھا، صفحہ نمبر 258، سن 1732 عیسوی کی چھپی ہوئی۔ یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اور کتاب کا نام ہے سائنس اور فلسفہ کی تحقیق، صفحہ نمبر 349، سن 1969 کی، شائع شدہ لاہور سے۔ اب اور کتاب کا نام اسلامی انسائکلوپیڈیا، صفحہ نمبر 985، سن 1984 کی چھپی ہوئی اور کتاب اردو لغت تاریخی اصول پر، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 817۔ یار کتنی میں نے تحقیق کی ہے، محنت کی ہے، تسی ایک نعرہ بھی نہیں لایا، حد ہے تو آڈی۔ یہ آپ ہی کے لاہور کی اپنے نوجوان بیٹوں کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، باقی حوالے ختم کر رہا ہوں۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 898، پھر صفحہ نمبر 899، پنجاب یونیورسٹی لاہور کی چھپی ہوئی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ شیعہ کے ان تمام معانی کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں آخر میں جا کر کہ دوستداران علی و اولاد علی کو کل بھی شیعہ کہتے تھے اور آج بھی۔ یہ ہے شیعہ کا معنی کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ محمد و آل محمد کے حبداروں کو۔ اب اگر کوئی اپنے جلسے میں کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، حضور ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ کہیں، بے شک کہیں، جن سے کہوانا ہے ان سے بھی کہیں، لیکن کم از کم جن سے نعرہ لگوانا ہے انہیں یہ تو بتا دو کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ تو ہم شیعہ کس کے ہیں؟ اب پھر آخری حوالہ اور یہاں تقریر ختم۔ تفسیر در منصور، باقی تفسیروں کے حوالے نہیں دیتا جن کے نام لیے تھے، بلکہ گھنٹے سے زیادہ ہونے والا ہے۔ تفسیر در منصور، جلد نمبر 6۔ یاد رکھیے گا میں نے اس پوری تقریر میں ایک حوالے کے علاوہ، غدیر در قرآن کے حوالے کے علاوہ ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ جتنے حوالہ جات دیے اپنے بزرگ بھائیوں کی بڑی کتابوں کے حوالے دیے، آپ کو حق حاصل ہے۔ میری تقریر کا کیسٹ حاصل کریں، جن کے پاس موبائل میں ہے وہ موبائل لیں، جائیں علماء کے پاس۔ مکہ یونیورسٹی تک میں ضامن ہوں بھائی، یہ پڑھا لکھا دور ہے، اندھی تقلید کا زمانہ گزر گیا ہے، پدرم سلطان بود کا دور نہیں ہے جو کوئی کہنے والا کہہ دے گا ہم آنکھیں بند کر کے بال لیں گے۔ نہیں، قرآن سامنے ہے، حدیث سامنے ہے، تاریخ سامنے ہے، علم ہمارے پاس ہے۔ سوچ سمجھ کر فتویٰ لگاؤ، سوچ کر بات کرو۔ آج ایک لفظ بھی جب زبان سے نکلتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اگر تم ہمیں کافر کہو گے تو ہم بتائیں گے کہ رسول نے ہمیں کیا کہا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو۔ آؤ اپنی تفسیر سے پوچھو کہ رسول نے کیا فرمایا ہے شیعوں کے متعلق۔ تفسیر در منصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 389، حضرت علامہ جلال الدین
सयूती की लिखी हुई, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। अंदर का कागज पीले रंग का अखबारी कागज, बाहर की जिल्द मैरून कलर की पतली चमड़े वाली जिल्द। मैं इसका दामन हूं और किताब का दामन नहीं हूं। मैं इस हवाले से पढ़ रहा हूं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते हैं, कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूल के सहाबा रसूल की बारगाह में मौजूद थे। हुजूर एक फिक्रा दे रहा हूं, बड़ी मेहरबानी वो फिक्रा ले ले, आम आदमी नहीं लेगा, जो 2-4 ले ले 5-10 ले ले, उनकी बड़ी मेहरबानी। हम रसूल की बारगाह में सहाबा मौजूद थे, अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक रसूल से दर्स ले रहे थे। ओए होए होए ओए होए हाय हाय, अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक रसूल से दर्स ले रहे थे। या इतने में फअक़बला अलीयुन, सामने से अली आए। जैसे अली आए रसूल ने दर्स रोक दिया, अली की तरफ देखना शुरू कर दिया, ताकि पता चले कि अली को देखना रसूल की सुन्नत है। जब रसूल ने अली की तरफ देखा, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तरफ देखकर रसूल ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, ऐ मेरे सहाबियों, मुझ मोहम्मद को उस रब्बे अकबर की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। अब कसम खा के रसूल फरमा रहे हैं, क्या फरमाते हैं? सुनो, इन्ना हादा वशियतहू, ये आने वाला अली और इसके शिया लहुमुल फाइजूना यौमल कियामा, क़यामत के दिन अगर कोई कामयाब होंगे तो वो अली और अली के शिया। नहीं साहब, इस तरह नहीं। देखिए, आपको याद होगा अली मौला अली मौला अली मौला हैदरी। तो अब यहां पर फौरन आयत नाजिल हुई, व नज़लत, अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। सूरह अल बय्यिना की ये आयत है, आयत नंबर 7। ये आयत नाजिल हुई क्या? इन्नल लज़ीना आमनू, वो जो साहिबान ईमान हैं और जिनके दामन में आमाल सालिहा हैं, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही तो पूरी कायनात से अफजल है। जब ये आयत नाजिल हुई तो ये मौलाना लिखते हैं तफसीर ज़ैब दुर्र मंसूर वाले कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि यहां तक कि इज़ा अक़बला अलीयुन, यानी रसूल के सहाबा की ये आदत पड़ गई थी कि जब अली को आते हुए देखते थे तो ये नहीं कहते थे अली आ रहा है, बल्कि कहते थे देखो देखो जा खैरुल बरिया, कायनात से अफजल आ रहा है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूं।